آیت نمبر 219. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. محترم ناظرین و ناظرات، مومنین کرام، بسم اللہ سے والناس تک الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس تفسیر قرآن بنام سخاوت القرآن کی نشست نمبر 47. آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 کے دوسرے پورشن سے ہو رہا ہے. کل تک ہم نے پہلا پارٹ پڑھ لیا تھا جو شراب اور جوئے کی حرمت اور گناہ کبیرہ کے بارے میں تھا. آج ایک نیا مسئلہ ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ اے میرے حبیب، آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کی امتی کہ کیا خرچ کریں. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، فرما دیجئے جو تمہاری ضرورتوں سے بچ جائے اسے راہ خدا میں خرچ کر دو. معافی نہیں ہوتی، معافی، آپ مجھے معاف کر دیں، یعنی جو آپ کی طبیعت سے بچ جائے. غصہ اگر ٹھنڈا ہو گیا ہے تو بچت مجھے دے دیں معافی کی شکل میں. عفو سے مراد دراصل وہ بچا ہوا افوانی. تو مجھ سے عذاب کو بچا لے، وہی عافیت. عافیت کہتے ہیں سلامتی کو، بیماری سے بچنے کو. اہل ایران بھی کہتے ہیں عافیت باشید، کہ بیماری نہ لگے آپ کو. اللہ یعافیک، کہ بیماری سے محفوظ رہو، بچو. تو جو بچ جائے آپ اپنی ضرورت پوری کریں. جو ضرورت سے بچ جائے وہ راہ خدا میں خرچ کر دو. یہ ایک مسئلہ شریعت آ گیا کہ یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کا مال اٹھا کے دے دیں، بلکہ جو بچے وہ دیں. بچنے سے مراد یہ ہے کہ اب یہ کہ روٹی آپ کے بچوں کے لیے مثلا 2 روٹیاں ہیں، وہ 2 روٹیاں اٹھا کے نہیں دے سکتے. وہ 2 روٹیاں ان کو کھانے دیں. نہیں بچ رہا تو نہ دیں. امریکہ والوں کا تو خیر کچھ بھی نہیں بچ رہا، اکثریت کا، اللہ ہدایت کرے. نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جس پیسے کے لیے آئے تھے پیسہ بھی کوئی نہیں. جی ہاں، سوکھی پنے خانی کہ امریکہ میں رہتے ہیں. بلکہ میں گیا یہاں سے، یقین کریں کہ میرے کچھ رشتہ دار تھے پنڈی میں، تو سارے رشتہ داروں کی حالت مجھ سے اچھی تھی، سب کے پاس جیبیں بھری ہوئی. امریکہ میں تو صرف فن خانی ہے، پیسہ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں میرے حبیب ماذا ينفقون، کہ کیا خرچ کریں. یہ قل العفو، فرما دیجئے جو بچ جائے ضرورتوں سے اسے خرچ کر دو. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قل العفو كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو، یعنی احکام کو، یہاں آیات سے مراد احکام. کبھی آیات سے مراد کمیونیکیشنز، آیتیں، ورسز. کبھی آیات سے مراد سائنز، کبھی آیات سے مراد معجزات، کبھی آیات سے مراد احکام. یہاں آیات سے مراد حکم، اللہ کے احکام. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں سوچو کہ اگر تم سے بچ گیا ہے پھر تو غریبوں کو دے دو نا. یہ سوچو.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں کہ یتیموں کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں. قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خیر، ان کے لیے جو بھی کرو اصلاح کرو، یہ بہتر ہے. بعض لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ہمارے علاقے میں ایک قتل ہوا. ہم نے دیکھا کہ دو چار بدماش گھر کے آس پاس بیٹھ گئے. بعد میں پتہ چلا یتیموں کا مال کھانے کے لیے. بچے چھوٹے تھے، ان کی زمینیں لکھوا لی. یہ ایک بڑا ٹرینڈ ہے، ٹرینڈ تھا عرب کے زمانے میں اور آج تک ہے. یتیموں کا مال کھاتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یتامہ جمع ہے یتیم کی. یتیم کی دو جمع ہے، ایتام اور یتامہ. دار الایتام، دار الیتامہ. قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خیر، فرما دیجئے اصلاح ان کے لیے بہترین چیز ہے. یعنی آپ اگر یتیموں کا خیال رکھیں تو مال لوٹنے کے لیے نہیں، اصلاح کے لیے. کہ اب یہ چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کو سمجھداری نہیں ہے، تھوڑی سی میں ان کی ہیلپ کر دوں کہ بڑے ہو کر ان کا مال کوئی اور ڈاکو نہ لے جائے، رشتہ دار نہ لے جائے. فَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تو یتیموں کے ساتھ مل جل کے نہ چاہو تو تمہارے وہ بھائی، کمیونٹی کا فرد ہی تو ہے وہ. صرف یہ ہے کہ وہ سایہ پدر و مادر، پدر یا مادر سے محروم ہو گئے. فَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ ان ڈاکوؤں کو جانتا ہے، فسادیوں کو، کہ جو اس لیے گھر کے باہر بیٹھ گئے کہ یتیموں کا مال لوٹ لے. اور مصلح کو بھی جانتا ہے کہ کون اصلاح کے لیے کر رہا ہے. بہت سارے لوگ بیوہ کی مدد کرتے ہیں تاکہ اس کے یتیم بچوں کا مال چھن نہ جائے، اور بہت سارے لوگ بیوہ کی مدد کرتے ہیں اس پر للچائی ہوئی آنکھ رکھ کے، یا یتیموں کے مال پر لالچ کی آنکھ رکھ کے. تو یہ تو بڑی شرم کی بات ہے، بڑی بری بات ہے. جن کا سہارا نہیں، تم سہارا بننے کی بجائے اپنے گریڈ اور ہوس کا نشانہ بنانا چاہتے ہو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں بھی جھکا دیتا، الٹا کر دیتا. وَعَنَتِ الْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، قیوم، وہ جو امام علی علیہ السلام کا اسم اعظم ہے. چہرے جھک گئے حی القیوم کے سامنے. لَأَعْنَتَكُمْ، جھکا دینا، مشکل میں ڈال دینا. اللہ چاہتا تو تمہیں بھی مشکل میں ڈال دیتا، تم بھی یتیم پلتے. اگر تم یتیم نہیں ہو تو شکریہ ادا کرو، ان یتیموں کا خیال رکھو. ان اللہ عزیز حکیم، تحقیق اللہ عزیز ہے یعنی غالب، پرماننٹ غلبے والا ہے. حکیم اور وائز ہے. وہ غلبے میں کیا ہوتا ہے؟ عموماً غلبے کے اندر تحکم آتا ہے، ہٹ دھرمی. غلبے کے اندر عموماً ظلم آتا ہے، تعدی آتی ہے. اللہ تو حکیم ہے، وہاں تو ظلم و تعدی کا شائبہ نہیں. ایک گرم ایک نرم. پہلا جو دورہ چل رہا ہے آج 272 نمبر ہے آج انشاءاللہ 6 بجے. اس میں بیان کیا تھا بارہا کہ اللہ کا طریقہ بڑا عجیب ہے. پہلے ڈراتا ہے، دو چار آیتیں ڈرانے کی بھیج دی، فوراً اسی صفحے پہ بشارت دے دیتا ہے کہ بندے میرے گھبرا نہ جائے، نا امید نہ ہو جائے. دو صفتیں جو بیان کی ان میں بھی یہی ہے، ایک سخت ایک نرم. عزیز ہے، بڑا غلبہ ہے اس کا، حکیم ہے.
اللہ عزیز حکیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتی یؤمن. یہ ہمارے آج کل کے لڑکے جو عاشق ہو رہے ہیں گوریوں پر اور کالیوں پر، بلکہ ماشاءاللہ پاکستانی لڑکوں کا کیا کہنا، آج کل تو ٹرینڈ ہے کالیوں پہ عاشق ہو رہے ہیں. جی ہاں، گوریوں کالیوں پہ ان کو کہا جا رہا ہے ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو. 80% تو مومن کوئی نہیں ہوتی، دھوکہ ہی ہے. جوشا جی بڑے تجربات ہم نے کیے ہیں. اور الٹ بھی اسی طرح یہ لڑکیاں جو عاشق ہو رہی ہیں لونڈوں وونڈوں کے اوپر، گوروں کے اوپر، مسلمان کوئی نہیں ہوتے. وہ پھر ہمارے پاس طلاقوں کی لائنیں لگ جاتی. ابھی بھی 10 طلاقیں ہوئی ہیں اسی چکر والی. میں نے کہا طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے، میاں اگر کافر ہو گیا تو نکاح ہی ٹوٹ گیا، خواہ کیوں ہمیں امتحان میں مبتلا کر رہی ہو. تو یہ ضروری ہے بتانا کہ جو لوگ، جو عورتیں، جو لڑکیاں، جو لڑکے یہ گوریوں ووریوں کے چکر میں جا رہے ہیں تو وہ خوف خدا کریں. قرآن کا حکم یہ ہے ولا تنکحوا المشرکات. بلکہ ابھی ایک طلاق کا کیس آیا چند دن پہلے. لڑکی نے کہا، مسلمان لڑکی ہے، میاں اس کا کافر تھا، کنورٹ ہوا 2 نمبر کا، 2 نمبر سے پھر واپس چلا گیا. اب لڑکی نے مجھے کہا کہ مجھے اس سے پرواہ نہیں کہ وہ مسلمان ہو نہ ہو، میرا گھر بچنا چاہیے. اندازہ لگائی، بھلے میں کافر کیوں نہ ہو جاؤں. میں نے کہا پھر آپ جائیے کسی ٹیمپل ویمپل میں جائیے، گردوارے وغیرہ میں جائیے، ہم سے کیوں آپ رجوع کر رہے ہیں. یہ آگ لگ چکی ہے، آگ، مسلمان لڑکوں کو، مسلمان لڑکیوں کو، یہ سیکس کی آگ میں جل رہے ہیں. یہ قرآن سے دوری، مسجد سے دوری، دین سے دوری، علماء سے دوری، بے جا کھانے بے جا سوشیالوجی، بے جا دعوتیں اڑانے کا یہ خمیازہ ہے. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتی یؤمن، حتیٰ کہ وہ مومن ہو جائیں. ہاں مومن ہو جائیں، کنورٹ ہو جائیں تو بالکل جائز ہے. ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ، مومن کنیز مشرک شہزادی سے بہتر ہے. کنیز کیوں نہ ہو، نیچ ذات کی کیوں نہ ہو، اسلام اسے معزز بنا دیتا ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، عجیب نیچر پڑی قرآن نے، اگرچہ تمہیں ان کا حسن مسخر تو کر دیتا ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں عورتیں بھلی تو بہت لگتی ہیں، اچھی تو بہت لگتی ہیں مشرک عورتیں. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، عورتوں کے لیے بھی تم اپنی بچیوں کو، اپنی کمیونٹی کی عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں بھی نہ دو. یہ دیکھیے انکحا ینکحوا، نکاح میں دینا. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. شاہ جی موجود تھے ایک سیشن میں، مولوی صاحب نے آیت ہی غلط پڑھی. اللہ ان کو ہدایت کرے مولویوں کو، ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے ان کو قرآن پڑھنے کا. یہ شاہ جی کے سامنے آیت ہی غلط پڑھی، مجھے پھر ٹھیک کرنی پڑی آیت. خدا کا خوف کرو، قرآن تو پڑھ لو. گنی چنی تو ایک تو آیت پڑھنی ہوتی ہے خطبہ نکاح میں،
ایک آیت تم سے یاد نہیں ہو رہی؟ ون کے الایام پڑھے جا رہے. وَأَن کِحُوا کا مطلب ہوتا ہے نکاح میں دینا، ون کِحُوا نکاح کرنا. زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے معنی میں. دیکھیں پہلا تھا ولا تنکحوا، نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے. اب ہے ولا تنکحوا، اور نکاح میں نہ دو. دیکھیں کتنا فرق آ گیا. نکاح نہ کرو، نکاح میں نہ دو. سمجھ میں آ گئی بات؟ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور مشرکوں کو لڑکیاں نہ دو اپنی. یہ ہمارے لیے حکم ہے نا. یہ جو آج کل لڑکیاں مسلمانوں کی بعض سر چکا رہی ہیں ماں باپ کا، بیچاروں نے کس بال و براز کو صاف کر کے ان کو پالا ہوتا ہے. کاش کے ویڈیو بنانی جائز ہوتی اور ان کو دکھایا جاتا کہ 2-4 سال جو تمہارے پیشاب پخانے صاف کر کے ان بیچاروں نے تمہیں پالا ہے، نوکر بن کے ان بیچاروں نے تمہیں پالا ہے. یہ اس کا رد احسان کر رہی ہو، بدلہ دے رہی ہو کہ اپنی شہوت پرستی کی خاطر دین بھی چھوڑ رہی ہو، ماں باپ کے سر بھی نیچے کر رہی ہو، اور ان کو کمیونٹی کے اندر ان کی غیرتوں کے جنازے نکال رہی. اب ضروری تھا کہ ان دروس میں بچیوں کو لے آتے. ان دروس میں تو بچیوں کو لانا نہیں. شام کے درس میں کتنی بچیاں آتی ہیں. عورتوں نے ایک اور پکھن بنا رکھا ہے، ادھر بھاگ رہی ہیں ادھر بھاگ رہی ہیں. قرآن کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں، یہاں کوئی محفل ہو رہی وہاں محفل ہو رہی، یہاں سوشیالوجی وہاں سوشیالوجی. قرآن کے لیے وقت ہی نہیں. ان بچیوں کو بٹھاتے ایسے قرآن سناتے تو ان کے اندر غیرت جاگتی، اور ان بچوں کا بھی یہی حال ہوتا. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرک مردوں کو اپنی عورتیں بیٹیاں نہ دو، ان کے نکاح میں نہ دو. حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک وہ مومن نہ ہو. مومن ہو جائیں تو ضرور دے دو، مومن نہ ہو تو نہ دو. بہت سارے آج کل کیسز آ رہے ہیں، ماں باپ بڑے پریشان ہیں. 40 سال کی لڑکیاں ہو گئی ہیں، 30 کے ابو ہیں. آج کل میرے پاس کم از کم 20 رشتے آئے ہوئے ہیں. 35 34 36، کل رات کو بھی ایک رشتہ آیا. 39 ایج ہو گئی بیٹی کی. یہ ایج تو شادی کی ایج ہی نہیں ہے. جیسے پھل ہے وہ اگر زیادہ پک جائے تو استعمال کے قابل ہی نہیں ہوتا. وہ حضور تو فرماتے تھے کہ دوسرا خون لڑکی نہ دیکھے. کہا ہے نا، اپنے گھر میں جا کے دیکھے. اور یہاں پر خون والی ختم ہو جاتی ہے سچویشن، تب شادیاں شروع ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرک مردوں کو اپنی لڑکیاں، عورتیں، کمیونٹی کی لیڈیز نکاح میں نہ دو حتیٰ کہ وہ ایمان لائیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، سبحان اللہ. مومن غلام مشرک بادشاہ سے بہتر ہے، آزاد مشرک سے بہتر ہے. حضور نے اپنی پھوپھی ذات بہن زینب بنت جحش کا عقد زید غلام کے ساتھ کیا، جس کے منہ سے بدبو آتی ہے. وہ جو نگروز ہیں پسینے سے بدبو آتی ہے، ہونٹ موٹے ہیں. ہاں زید بن حارث کالا غلام ہے، اور زینب خوبصورت ترین عورت ہے عرب کے کلچر کی. ذرا دیکھیں آپ، یہ ایک ایگزامپل قائم کی کہ مشرک سے وہ غلام بہتر ہے. سبحان اللہ. مشرک کو نہ دو، غلام کو دے دو. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اسلام ذات پات کو ختم کرنے آیا تھا، ہم تو ذات پات کے غلام ہو کے رہ گئے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور ایک مومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ جو تشت میں رکھ کے لایا گیا تھا، یاد ہے؟ شاہ جی اٹھے تو میں بتاؤں. آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ ایک دولہا
तश्त में रख के लाया गया, उसका मैंने निकाह पढ़ा 2.5 बालिश्त का, खुदा शाहिद है, बाकायदा मैंने नापा अपनी, ये इतना सा था, बस इतना, टोटल इतना। और शादी किसने की? आंख मैली हो जाए आप देख कर उसे, अशराफ की बेटी ने। और बाप उस मुल्क के जहाज से अपने कैपिटल में पहुंचा और मर गया। निगाह में तो था, मुझे कह के गया कि 2 दिन के बाद फातिहा पढ़ देना मेरा। अरे नाक कट गई उस बेचारे की, बंदों जैसी शक्ल नहीं है, उससे निकाह हो रहा है। ये शाहजी के इलाके में होते हैं दौले शाह के चूहे, उनकी शक्लें ज्यादा बेहतर होती है इस चूहे से। हाँ, क्या नाक कटवा रही है ये औलादे। इनको मदारिस में ले आओ, स्कूल्स में, मस्जिदों में, उलमा के पास, दुरूस कुरान में, ये तब बचेंगे, आपसे नहीं बचने वाले, आपकी बातें नहीं मानने वाले। अला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम। अगरचे भले तो बड़े लगते हैं मुशरिक, ये गोरे वोरे अच्छे लगते हैं, हमारी लड़कियों को भी, हमारी कौम की लड़कियों को बड़े अच्छे लग रहे हैं, उनकी माओ को भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं बाद में वो क्या गुल खिलाएंगे। ताकि मर्डर तक हुए हैं, आपको तो पता है, CNN पे रिपोर्टें आई, मर्डर तक हुए। उलाइका यदऊना इलन नार, ये मुशरिक मर्द, मुशरिक औरतें, यदऊना इलन नार, ये जहन्नम की तरफ दावत दे रहे, सीधी जहन्नम है। ये बातें बिल्कुल गलत है कि जी वो कन्वर्ट हो गया फला। हाँ, दिल से कन्वर्ट होते हैं। अगर कल देखा एक है ना कन्वर्ट हुआ, मैंने ही कन्वर्ट किया था, यही ऊपर, यही मैंने कन्वर्ट किया था, बिल्कुल दिल से हो गया। मैं ये नहीं कहना चाहता खुदा ना खास्ता कि कन्वर्ट नहीं होते, कन्वर्ट होते भी है, दिल से होते हैं, मगर बहुत रेयर है। उमूमन जो शादियों वादियों के लिए कन्वर्ट होते हैं वो दिल के कन्वर्ट नहीं होते। उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नत, अल्लाह का और इनका मुशरिकों का मुकाबला है। वो जहन्नम में बुला रहे, वल्लाहु यदऊ इलल जन्नत, अल्लाह जन्नत में बुला रहा, बल मगफिरत बिइज़्निह, और अल्लाह मगफिरत की तरफ बुला रहा है अपने इज़्न के साथ, कि मैं अपनी चादर रहमत में तुम्हें ढांपना चाहता हूं। वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून, अल्लाह बयान करता है अपने अहकाम को लोगों के लिए खोल कर, बय्यना युबय्यिनु कहते हैं खोल के बयान करना, तबयीन खोल के बयान करने, बयान भी खोल के बयान करने को कहते हैं। हाज़ा बयानुल लिन्नास, ये कुरान लोगों के लिए खोल के बयान करता है, ये कोई ढकी छुपी नहीं रखता है। युबय्यिनु आयातिही लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून, और अल्लाह अपने अहकाम को लोगों के लिए खोल के बयान करता है ताकि ये यतज़क्करून, नसीहत हासिल करें। यह है नसीहत कि समझे, अगर इन लड़कियों लड़कों को समझा दिया जाए कि इनका एंड क्या होगा, तो यकीनन ये ऐसी हरकत नहीं करेंगे। जाहिरी रंगीनियों और राहनाइयों में आकर शरीफ माँ बाप के सर झुका रहे हैं नदामत से। बल्कि मैं एक जगह गया, बेचारे माँ बाप ने मुझे निकाह के लिए बुलाया, तो निकाह पढ़ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम तो अपने तरीके से निकाह करेंगे, वही जो वेडिंग होती है उनकी। नहीं पढ़ सका मैंने कहा। जी दुआ कर दे। मैंने कहा मैं दुआ क्या करूंगा, मैं फातिहा पढ़ता हूँ, दुआ मैं क्या करूंगा, मैं फातिहा पढ़ता हूँ आज तुम्हारे लिए, तुम्हारा जनाजा निकल गया आज गैरत का। हाँ, तो
میں اپنے تمام ان بھائی بہنوں کو جو غفلت میں ہیں، رات کو دعوتیں اڑاتے ہیں 2-2 بجے تک، صبح سو رہے ہیں، خود بھی بچے بھی سو رہے ہیں، بچے ان کے بیٹھ رہے ہیں، ان کو تلقین کروں گا یہ دعوتیں واوتے ختم کیجئے، نماز شروع کیجئے، قرآن شروع کیجئے، درس قرآن پڑھیے، اس سے بچے آپ کے ٹھیک ہوں گے۔ جب آپ ہی ٹھیک نہیں ہیں تو بچے کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اور بہانے بہت ہیں، نماز پڑھنے میں سر میں درد ہو رہا ہے، یقین کریں اگر میں بہانہ بناؤں مجھ سے زیادہ سر کا درد کسی کو نہیں ہوتا، جس کی ایوریج ہے 2 بجے سے پہلے وہ سوتا نہیں، 1 بجے سے پہلے سوتا نہیں، 2 ڈھائی 3 بجے پھر اٹھ جاتا ہے۔ مجھے سخت درد ہونا چاہیے، رات کو پوچھے آغا سے کتنے بجے ہم اوپر گئے، شیر کی طرح اٹھے، اپنے آپ کو ایسے ڈھال لیا ہے، ورنہ سب سے زیادہ تو مجھے بخار ہونا چاہیے، مجھے تو قرآن سے ڈیلی چھٹی ملنی چاہیے، نماز مجھے فجر کی پڑھنی ہی نہیں چاہیے۔ اگر میں امریکہ والوں کی مینٹلٹی پہ چلوں تو امریکہ والوں کے تو بہانے ہی بہت ہیں، کبھی ان کے سر میں درد ہے، کبھی پیٹ میں درد ہے، کبھی کمر میں درد ہے، کبھی گھٹنے میں درد ہے، کبھی جاگ نہیں آ رہی، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ جب تک ناشتہ نہیں آتا 1-2 آیتیں اور پڑھ لیتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ عورتوں کے پیریڈ کے بارے میں، پیریڈز، حیض، خون حیض جو عورتوں کو آتا ہے۔ یہاں کی جو بچیاں ہیں عموماً وہ حیض کے بعد غسل نہیں کرتی، ہاں جیسے یہاں کے بچے نائٹ فال کے بعد کہاں غسل کرتے ہیں، سکھایا ہی کس نے؟ نہ ماں کے پاس ٹائم ہے سکھانے کا، نہ باپ کے پاس ٹائم ہے۔ چاہیے یہ تھا یہ عورتیں جو وقت برباد کرتی ہیں یہ سیشن رکھتی فقہ کے، پڑھاتی بچیوں کو، مگر ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ان کے پاس یہ ہے کھچڑے پکا لو، اتنے کھلا لو، اتنے کھلا دو، بس۔ ان جوان بچیوں کو پڑھاؤ کہ وہ غسل کیسے کریں۔ یہ بوڑھوں کو چاہیے تھا جو غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے تھا جوان بچوں کو بٹھاتے اور جوان بچوں کو بٹھا کے ان کو باقاعدہ احکام سکھاتے۔ نہ ان کے پاس ٹائم ہے اور نہ ان کے پاس ٹائم ہے، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ واضح کر دوں کہ احکام دین کا سیکھنا سکھانا واجب ہے۔ یہ تو وہ احکام ہیں کہ جن کے بتائے بغیر گزارا نہیں ہے، اس میں شرم ورم نہ کرو۔ کہتے جی شرم آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے تو علماء کے دروس میں لے آؤ اپنی اولادوں کو۔ یوتھ کے لیے ہم یہ 3 سے 6 بجے ٹائم دیتے ہیں، 3 گھنٹے، کوئی مذاق نہیں ہے، لانے کو کوئی تیاری نہیں۔ اکثر ہمارے بہن بھائی بچوں کو نہیں لاتے، نخرے کرتے، اور یہی نخرے دوسری اسٹیٹس میں لوگوں نے کیے تھے اور آج وہ پچھتا رہے۔ تو میں اپنے بھائی بہنوں سے کہوں گا کہ آپ اسکولز کو اہمیت دیں، جماعت کی نماز کو، سپارے کو، قرآن کو۔ اب تو ماشاءاللہ ٹی وی کے اوپر گھر گھر قرآن کا درس ہو رہا ہے، نسل بچاؤ مہم چل گئی ہے، اسی سے فائدہ اٹھائے۔ کتنے لوگ ہیں جو ٹی وی دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھنے کے لیے تو ہماری بہنیں ماشاءاللہ مس نہیں کریں گی، وہ انہوں نے سسٹم بنائے ہوئے، پاس پہ کر لیں گی، پہلے سے ریکارڈ کر لیں گی کہ ڈرامہ قضا نہیں ہونا چاہیے، نماز بھلے قضا ہو، ڈرامہ قضا نہیں ہونا چاہیے، سارے پروگرام ریکارڈ ہوتے ہیں، یہ دروس ریکارڈ کرو تاکہ احساس پیدا ہو۔ جی ہاں، یہ مجالس محافل میں سے دینداری کا درس جانا چاہیے تھا، یہ کوسنے ووسنے تانے وانے یہ مجلس کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ کھانا نہ بھی ہو مجلس میں، ہدایت ہونی چاہیے۔ پہلے کہاں کھانا ہوتا تھا، ہم نے تو کبھی کھانا مجلس میں نہیں کھایا تھا جب ہم بچے تھے، تھوڑی سی نیاز ہوتی تھی، شاباش، شبی ختم ہونے کے بعد اتنے سے چاول، تھوڑے سے چاول، شاید 2 چمچ 4 چمچ، بس 2 کو ایک پلیٹ میں بٹھاتے تھے۔ آج تو مینو پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہوگا، اور ماشاءاللہ اکثر لوگ تو آتے ہی کھانے کے وقت ہے، نہ یہ نہیں پوچھیں گے عالم بریانی ہے یا حلیم ہے۔ تو
یہ کرائٹیریاز بدلنے پڑیں گے. میں سمجھ رہا ہوں کہ میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، مگر میں کہوں گا ضرور، کہتا رہوں گا، تاکہ میں قیامت کے دن یہ کہہ سکوں یا اللہ میں نے ان کو ہر وائرس سے مطلع ضرور کر دیا تھا. جو اس وقت حالات جا رہے ہیں بہت خراب جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے، آپ سب کو معاف کرے. یسألونک عن المحیض، میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں. حیض وہ خون ہے بدبودار متعفن. دیکھیے انسان ہے، اگر اس کے پاس، عورت کے پاس حیض نہ ہوتا، انسان کے پاس بول و براز نہ ہوتا، تو یہ تو فرعونیت اس کی عروج پہ ہوتی. مولا علی فرماتے ہیں یہ خود کو سب کچھ سمجھنے والا اپنے پسینے کی بدبو پہ تو کنٹرول نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، کیا اپنے آپ کو سمجھتا ہے. اللہ اکبر. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں. قُلْ هُوَ أَذًا، فرما دیجئے وہ اذیت ہے. عورت کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ایام حیض میں، اور تعفن ہے، بدبو ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے حیض کے ایام میں دوری اختیار کرو. اعتزال، دوری کہتے نہیں، معزول. وزیر اعظم کو معزول کر دیا، دور کر دیا، سسپینڈ کر دیا. دعا کرتا ہوں ہمارے مرزا اصغر علی، حالت بڑی نازک ہے، ابھی میسج آیا ہے ورجینیا سے، ساجد کے والد. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن و اہل بیت کے صدقے میں مرزا اصغر کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. اور دیگر بھی، آغا مختار کی ابھی بڑی بھرائی ہوئی آواز آئی تھی کہ بیمار ہیں، یا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما. اور شہزاد حسن کو بھی، آغا مختار کی بیوی کو بھی، ان کے بچوں کو بھی، اور سندس چٹھا کو بھی، کمل چٹھا کو بھی، چٹھا صاحب کے والد کو بھی، نذیر چٹھا کے والد کو بھی، والدہ کو بھی شفائے کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ سخی حسین شاہ صاحب کی خوش دامن کو بھی، اور میری ہمشیرہ اور میری والدہ مکمل طور پر صحت یاب فرما. ہمارے ذاکر آل محمد سید مقصود حسین شاہ صاحب گرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں تکلیف ہے، یا اللہ ان کی تکلیف کو بھی دور فرما. اور آج کے درس میں سید سخی حسین شاہ صاحب، ذاکر آل محمد سید مقصود حسین شاہ جعفری، حسین رضا، آغا ساجد علی، آغا سجاد علی شاہ جعفری، زبیر گوندل، اور ہمارے رضوان اللہ خان، حاجی سید امتیاز حسین شاہ. آج تعداد کم ہو گئی ہے، حالانکہ بڑھنی چاہیے تھی تعداد. جو کم تعداد ہے یا اللہ مجھ سمیت، اور جو اعزاز بھی نماز پڑھ کے گئے کم از کم، ان کی نماز، درس، خدمت، قرآن کی زیارت کو قبول فرما، اور ان حاضرین کو اور جو ناظرین ہیں ان کو معاف فرما، اور سب کو قرآن ڈیلی پڑھنے کی توفیق دے، اور نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اور میرے بھائی بہنوں کو، اپنے بچوں کو ان دروس میں، خاص طور پہ 3 سے 6 جو انگلش کا سیشن ہوتا ہے اس میں، اور 6 سے 7 درس قرآن میں آنے کی توفیق عطا فرما. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اور عورتوں کو ایام حیض میں عورتوں سے دور رہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان سے قربت اختیار نہ کرو. حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں. اس حالت میں مجامعت وغیرہ نہ کرو. اس قربت سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ گھر چھوڑ جائے، یہ بالکل نہیں ہے. گھر نہیں چھوڑنا، کھانا بھی کھانا ہے. البتہ حیض والی عورتیں وضو کر کے کھانا پکائیں، وضو کر کے تسبیح بھی پڑھ سکتی ہیں، تھوڑی سی آیتیں بھی پڑھ سکتی ہیں. نماز نہیں پڑھنی، سجدہ دعا جائز ہے، بلکہ دعا کرنی ہے. زیادہ تر باوضو رہیں. جیسے جنابت میں لوگ ہوتے ہیں، اگر غسل میں دیر ہو رہی ہے
تو وضو کریں، کیونکہ اس حالت میں رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ تو ان کو قریب لانے کا ذریعہ یہی ہے، وہ مانیٹر کریں گے اگر وضو کر لیں گے۔ بالکل نماز، جی ہاں، نماز کے ٹائم پہ باقاعدہ جائے نماز پہ بیٹھے، تسبیح پڑھیں، نماز نہ پڑھیں، ہاں، تاکہ روٹین بھی رہے۔ مسجد میں نہیں جا سکتی، نہ ٹچ نہیں کر سکتی۔ ٹچ کرنے کے لیے طہارت شرط ہے۔ جنابت والا مرد یا عورت، یا حیض، نفاس، استحاضہ والی عورت، بچہ پیدا ہوا ہے، وہ عورت بھی 10 دن تک ٹچ نہ کرے۔ 40 دن تو خیر ہم نے بنا لیا ہے، ہم نے بنایا ہے 10 دن، 10 دن بہانے ہیں نا دین سے بھاگنے کے، کہ 40 دن نماز نہیں پڑھنی پڑے گی۔ ہاں ہاں 40 دن۔ میں عموماً کہتا ہوں کہ عورتوں کے کپڑے نجس ہوتے تھے، امریکہ میں تو مردوں کے کپڑے نجس ہو رہے ہیں، اکثر مرد نماز نہیں پڑھتے، کپڑے نجس ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑے، یاد ہے پرسوں جو کتاب بھی آپ سے لے گئے، جنہوں نے ہدیہ بھی نہیں دیا، ہاں کتنا اپ ٹو ڈیٹ کیا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ وہ بہت بڑا آفیسر ہے یہاں کا، بہت بڑا، ہاں بہت بڑا آفیسر ہے، مجھے ملنے آیا تھا۔ نماز کا وقت آیا تو فہیم بیچارے تھے اور آغا سجاد تھے، وہ بھاگ گیا۔ میں نے ان کو بتا دیا کہ اس کے کپڑے نجس ہیں، یہ نہیں کہ وہ بے نماز ہے، نماز وہ یقیناً پڑھتا ہوگا مگر کپڑے نجس ہیں۔ تو کپڑے آپ کو کس نے اجازت دی ہے نجس کرنے کی؟ یہ ہے نا۔ رات کو وہ دعوت کھانی حرام ہے جس کے بعد فجر قضا ہو جائے۔ تمام مراجع کو لکھ کے فتویٰ منگوا لیجیے، بتایا وہ جاگنا حرام ہے جس کی وجہ سے فجر قضا ہو۔ یہ سب حرام کر رہے ہیں، دعوتے وافتے جو اڑا رہے ہیں، یہ فعل حرام ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ اٹھ نہیں سکیں گے تو پھر بیچارے آغا سجاد کی طرح جاگیے 5 بجے تک، ساری رات جاگتا ہے بیچارہ۔ یا تو پھر یہ کیجیے، جائز ہی نہیں سونا۔ اگر آپ کو یقین ہے نماز قضا ہوگی تو جائز نہیں سونا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ آواز ساتھ نہیں دے رہی، اور ماشاءاللہ حسین رضا نے آواز کم کی ہوئی ہے اور ٹیسٹ ہمارا لے رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، فرما دیجئے حیض گندگی ہے، اذیت ہے، تکلیف ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، دور ہو جاؤ عورتوں سے حیض میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے ساتھ قربت نہ کرو، یعنی جماع نہ کرو۔ ویسے کوئی حرج نہیں ہے، بیڈ پہ بھی سو سکتے ہیں، ایک بیڈ پہ بھی سونے میں کوئی قباحت نہیں، قربت نہ کرو۔ حتیٰ یطہرن، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر جیسے اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ نے آرڈر کیا ہے، اس کے مطابق ان سے میل جول رکھو۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور صاف ستھرا رہنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ فاتو حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو داخل ہو۔ وقدموا لانفسکم، اور آئندہ کی بھلائی کے واسطے کچھ آگے بھیجو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ واعلموا انکم ملاقو، اور جان لو کہ اللہ کو ملنے والے ہو، ملاقات کرنے والے ہو۔
वबश्शिर मोमिनीन, और ऐ मेरे हबीब मोमिनों को बशारत दे दीजिए। सुभान अल्लाह। एक आयत और पढ़ ले। इसलिए कि जो जन्नत है वो मुसलमानों के लिए नहीं, वो मोमिनों और ख़ास तौर पे मुत्तक़ियों के लिए। वउज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिलमुत्तक़ीन इन्ना लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा। कामयाबी तो मुत्तक़ी की है, मोमिन और मुत्तक़ी। यानी ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इक़बाल ने भी कहा है कि दिलो निगाह मुसलमान हो तो बंदा मोमिन मुत्तक़ी बनता है। क़ालतिल आराबु आमन्ना, ये बदू कहते हैं हम ईमान लाए। फरमा दीजिए कि क़ुलू अस्लमना, न कहा करो हम ईमान लाए। वलम्मा यदखुलुल ईमानु फी क़ुलूबिकुम, तुम कहो हम इस्लाम लाए, अभी ईमान तो तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। वो 100% मुसलमान जो आकाम इलाही के सामने सरेंडर करें, बिल्कुल दोस्त, वही मोमिन है, वही मोमिन। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन, अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान किया कि उनमें रसूल भेजा। मोमिन से मुराद वो 100% मुसलमान, सरेंडर करने वाला। ये नहीं कि आंख बंद करके हलाल रेस्टोरेंट पे मुशरिक के हाथ का भी खाता रहे और मस्जिद में जाके दादागिरी भी करता रहे। अब एक मसला और है, वो ये है कि अरबों में एक रवाज था, वो कसम खाते थे। मसलन कसम खाई अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने, ये शहीद हुए हैं जंग ओहद में, मैदान ओहद में दफन है। अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने कसम खाई कि अपने दामाद नुअमान इब्ने बशीर को न पैसा देंगे न उनसे मेल जोल रखेंगे। क्यों आगा सजाद, बाद लोगों ने कसम खाई है ना कि सेंटर नहीं जाएंगे, उसमें खा लेते हैं कि सेंटर नहीं जाएंगे। कसम खाई है कुरान के दर्स में नहीं जाएंगे, कसम खाई है नेकी नहीं करेंगे, कसम खाई है डोनेशन नहीं देंगे, कसम खाई है अच्छा नहीं बोलेंगे, जब बोलेंगे गाली गलौज से। और ये भी कसमें होती है, खा वर्बली खाएं या ना खाएं, साबित तो यही कर रहे हैं ना। तो इसको मना किया गया, कसमें खा के बहाना ना बनाओ कि नेकी ना करो, तकवा इख्तियार ना करो या इस्लाह ना करो। दो मोमिन आपस में लड़ पड़े, वसुलह खैरुन, आप सुलह कराना ही नहीं चाहते, ये मना किया गया है। एक इस्लाम वो है कि जो हम अडॉप्ट कर चुके हैं, एक इस्लाम वो है जो अल्लाह अडॉप्ट कराना चाहता है। इसमें बौदुल मशरिकैन है। सफरनामा किसका मशहूर है? सफरनामा जो सयाह था मुसलमान, जिसने नहीं उधर, उसके अलावा वो सफरनामे बतूता भी है, एक और है, जाहिरन इंसान उतर गया, शायद इब्ने बतूता ही लग रहा है, जिसने एक बहुत बड़ा सफरनामे, शहाब नामा, शहाब
قدرت اللہ شہاب نے لکھا کہ میں جب حج پہ گیا تو میں نے محسوس کیا کہ حج کسی نے نہیں کیا، صرف عادتیں ہیں، صرف پریکٹس ہے، حج وج کسی نے نہیں کیا۔ کہ مکے والوں کی چاندی ہو گئی کہ ان کی دکانیں چل رہی ہیں، ہاں، آنے والوں کی چاندی ہو گئی کہ ان کو اچھے کھانے مل رہے ہیں، کام نہیں کرنا پڑ رہا، نہ ہل جوتنے پڑ رہے ہیں، نہ اور کام کرنے پڑ رہے ہیں، مشقت نہیں، 20 25 30 دن 40 دن مزے سے گلچھرے اڑا رہے۔ تو قدرت اللہ شہاب نے کہا کہ جب میں اپنا بوجھ لے کے جا رہا تھا، سر پہ لاد کے اپنا وہ گٹھڑی، تو میں نے محسوس کیا کہ جیسے آیا تھا ویسے جا رہا ہوں۔ حج تو تبدیلی کا نام تھا۔ اللہ ہدایت کرنے پہ آئے تو آغا ایک درس سے ایک آیت سے کر دے۔ حضور کے پاس ایک بندہ آیا، عرب تھا، بلکہ اعراب میں سے تھا، بدو تھا۔ حضور نے اس کو کسی کے ساتھ مہمان کر دیا، رات وہاں رہو، اور اس اپنے صحابی سے کہا اس کو درس بھی پڑھا دینا، اور جب تک اس کی ڈیمانڈ رہے، اس کی خواہش ہے علم دین حاصل کرنے کی، تو پڑھاتے رہنا اور گھر میں مہمان بھی رکھنا۔ بندہ پیسے والا تھا، اسے کہا کوئی بات نہیں، میرا بھائی آیا ہے، رحمتیں ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی۔ جیسے آغا سجاد سب کو ماشاءاللہ کا چائے پلاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آغا سجاد اتنے تو یہاں کے ملٹی ملینرز خرچ نہیں کرتے ہوں گے جتنا یہ بیچارہ غریب آدمی خرچ کرتا ہے۔ جو آیا ہے کافی چائے ضرور پوچھتا ہے۔ تو اگلے دن جو پیش ہوئے، حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں گریجویٹ ہو گیا، میں گریجویٹ ہو ہے ایک رات میں؟ ہاں بس میں واپس جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا 2 آیتیں رات کو میرے بھائی نے مجھے پڑھائی اور 2 آیتوں سے میں منقلب ہو گیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے تو آج کے بعد گناہ کیا کرنا، جب گناہ نہیں کرنا تو بس گریجویٹ ہو گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم گناہ نہ کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 سے 6 بجے انشاءاللہ مدرسۃ القرآن بچوں کا، اور 6 سے 7 آج درس ہوگا، اور 7 بجے انشاءاللہ ہلکا پھلکا ڈنر بھی ہم پیش کریں گے اللہ کے حکم سے۔ جتنے لوگ پورے 3 جو لوگ